لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم جس کے ماں باپ اس سے راضی ہے نا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں. اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی، ماں باپ پریشان ہے، وہ برباد ہی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو، بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا، مشہور ہو گیا، اب وہ ماں باپ پر بھی روک جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی، ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کبھی یہ روب مت جمانا. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا، یہ انہیں کی دعائیں تھی، اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ، جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے. آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا، آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ، بوڑھی شخصیات تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی، اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا اور واپس آیا، اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کریں. آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ چلے گئے دنیا سے، آپ ہی حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہاں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے، روز ان کو دیوالے چبا چبا کر کھلاتا تھا، اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا، میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دا. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی، واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا، کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی، مقرر تھے، وہ اچھے بیان کرتے تھے. آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں، امام ہیں کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بحث کر رہی ہو، اتنی کتابیں پڑھی. ماں تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا، مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم، یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں، مسجد کے امام کے پاس جاتے، اس مقرر کے پاس جاتے. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کیا کروں، ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی، پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں، ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے، اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، واپس آتی ہیں. امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے، اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات کی، سخت سردی کی رات، آپ سے پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی. ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے، رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں. پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا، اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی، تو جب وہ برف الگ ہوئی نا ہاتھ سے خون نکلنے لگا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا، حضرت بایزید بستامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی؟ کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. دیکھو کیا مقام ملا، اولیاء کرام کے سردار بن گئے. یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. ماں باپ کی خدمت ایسی کرو، اب تو ہو نا کہ دل سے دعا نکلے. جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے، دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتے. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتی.
ہم آج ادھر تکلیف اٹھا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے۔ کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی، ہم نہیں چاہتے، وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے۔ کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی، والد نے تربیت ایسی کی، انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے، میرا والد قبر میں اکیلا ہے، اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں۔ یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا، ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا۔ تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں۔ آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا۔ اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا۔ ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے، میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو، یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا۔ کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف، اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا، اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی، اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے۔ ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس پہ خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں، الہاکم التکاثر۔ یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے، اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے۔ ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دی۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی، مشکلیں آتی ہیں۔ اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں، یار میں ہی اکیلا پریشان ہوں۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ امیر کے مسئلے اور ہیں، غریب کے مسئلے اور ہیں۔ شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں، جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہے۔ زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے، کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے۔ اب یقین کریں، بلیو کریں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں، پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا،
ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں, اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں, ان سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے الگ سے دعا کروانی ہے. جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے, کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے, کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے. میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے, آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی, اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کو بیچاروں کو کینسر تھا. میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا, ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا. اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے, ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا. اندر گئے, دعا کی, اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا. والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے. اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو, جیولرز ہیں. لیکن میں یقین کریں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا, کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا. میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو, اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی ہیں. اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, میرے بچے میرے ساتھ ہیں, میری فیملی میرے ساتھ ہے, نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے نہ ملے اتنی ساری لگژریز, صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے, ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. پوچھو ان سے, کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا, ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں. کتنا تکلیف میں ہیں لوگ, اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری. صبر تو کریں, اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں. میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا, ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں ہے, اس سے مت بتایا کرو. دنیا والوں صحیح بتاتا ہوں, مت بتایا کرو, اپنے غم مت بتایا, ثواب بھی چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ, بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں, آیا تھا میرے پاس ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, ہاں باتیں بڑی کرتا ہے, بڑی پرابلم میں. کیوں بتاؤں میں دنیا والوں, نعت کا شعر ہے نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا. میرے آقا سلامت رہے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے, میں ادھر عرض کروں نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا, ادھر آنسو بہاؤ, نہ بتاؤ دنیا والوں. ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں نا ان کے ہاتھ میں ہے, شفا دینے والی ذات میرے رب کی, برکت دینے والی ذات میرے رب کی, تو اللہ سے ہی باتیں کرو نا. تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی, مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. وہ بڑا کریم ہے, وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے. توجہ بیان کی طرف رکھیے گا. اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی, اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی. مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درہم تھے, آپ نے وہ سب کے سب دے دیے. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے. جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ, تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے. نہ کریں ایسا, یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے, اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے, ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے, تو حدیث پاک میں تو فارمولہ موجود ہے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو. کہ یہاں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں, لوگ لمسم نکال دیتے ہیں, کیلکولیٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے. اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں, اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں, سارے زمیندار اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے ایک بار کیلکولیشن کی, ذرا سنیے گا. پاکستان زرعی ملک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. یو کین سرچ یور سیلف. آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون سی ہوئی ہیں, آپ انٹرنیٹ پر خود ڈھونڈ لیں. آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن, اتنے جناب کروڑ کیجی جو ہے وہ گندم ہوا, تو کاٹن ہوا, تو فروٹس ہوئے, تو شوگر ہوئی. پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا. شریعت کا حکم کیا ہے, جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں, جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے, تو جتنی فصل اگی 10%, عشر کیا کہتے ہیں 10ویں حصے کو, وہ آپ نے نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں. وہ غریبوں کا حق ہے, وہ زکوٰۃ ہے زمین کی. اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں, پیسوں سے خریدتے ہیں, تو 5%
آپ بلیو کریں میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں, اس کی مالیت کتنی ہے, اس کی ویلیو کتنی ہے, وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا جو دینا ہی دینا ہے. آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گیا. یہ خربوں روپے کہاں ہیں؟ اگر ہم زکات دیتے تو کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا, کتنے گھر خوشحال ہو جاتے. اچھا یہ تو صرف زمین کی زکات ہے, پراپرٹیز کی زکات, اربوں خربوں روپے کے لوگ مالک ہیں. مگر جب کیلکولیٹر چلاتے ہیں نا, اوئے ہوئے ہوئے زکات جناب 10 کروڑ روپے بن جائے گی, تو پھر بھاری لگتی ہے. اللہ کے بندے, اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تو 10 کروڑ زکات ہے نا, تو ٹینشن کائے کی ہے؟ شکر ادا کرو. اللہ نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. مگر آج زکات بھاری پڑ گئی ہے. آپ کو پتا ہے قارون کیوں دھسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا, یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا عالم دین تھا. مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکات کا حکم دیا نا, اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی. خزانے نہیں, صرف کیز آف دا ٹریجر, اتنا خزانہ تھا. مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا, اس زمانے پتہ زکات کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا, 1000 پہ 1. آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکات دینی ہے. اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے. حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا, زکات کا انکار کیا, اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو, زکات دیں, بے شک کسی کو بھی دیں, جو حقدار ہے اس کو دیں, مگر زکات پوری دیں. پاکستان خوشحال ہو جائے گا, غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں شاید وہ نکال دیتا ہے, مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے. اس کو بوجھ نہ بننے دینا. میں ایک دعا کرتا ہوں آج, اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا. اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے. اہو آمین. یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات. اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے, پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. آپ بہترین خرچ کرو نا, اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اچھا جب بھی کیلکولیٹر, دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں, مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا, وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا. آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, کروڑ روپے ہیں, 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے, تو کم ہو گئے. آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے, اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے, آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں. یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے, ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے. کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو کم ہو, پیسے کم ہونے چاہیے تھے. نہیں جناب, یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے. ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے, مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی. آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر تو لاک کر دو نا, پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں, جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے ہی دیکھ رہے ہیں. کم نہیں ہوتا. یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا. نہیں. اور پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں, جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں, ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے, خوش دلی سے دینی ہے, مزے لے کر دینی. یہ نہیں کہ دل پر بوجھ, یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی. نہیں, یہ نہیں. دو اور انجوائے کرو, اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو. ایک واقعہ سن لیں, بات اور کلیریفائی ہو جائے گی. حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں. ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں, nothing else, 4 eggs only. کہا یہ 4 ہی دے دو. ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں, 4 دے دو. 4 دے دیے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی, دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا. کہا کیا آئے؟ بیگم سے پوچھا. کہا آپ کے دوست نے انڈے بھیجوائے ہیں. کہا کتنے آئے ہیں؟ کہا صاحب ذرا سنیے گا, کتنے آئے ہیں؟ تو کہا کہ 30 آئے ہیں. کہا 30 کس حساب سے آئے؟ ہم نے تو 4 دیے تھے نا. اب ایمان, ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھے. کہا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے. ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا. تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا حضور بات یہ, جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے, ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا. یہ فارمولہ آج یاد کر لو, پورے دو گے پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے, میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے, بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر, وہاں نیت پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ نا یار, ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا, بہترین لباس, اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور. اچھا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے, نہ کھلائیں, 2 کو کھلائیں, اچھا کھلائیں, کوئی بات نہیں. آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں. اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید رہے ہیں, 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید رہے ہیں, پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کر. اس کو ہم ایک غلطی کیا کرتے ہیں, فطرے کی,
جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں. فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا اور کھجور کا. ٹھیک ہے, لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں, جب بھی فطرے کی باری آتی ہے ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا, 100 دے دیا, 200 دے دیا, 300 دے دیا. ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی, مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے. غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں, مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے, بہترین کھانے کھا رہا ہے, سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھے اچھا خرچ کرے نا. اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے, غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا, جس کو نوازا ہے رب نے. کیا ہم کبھی ایسا کرتے کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو, سب سے سستے جوتے نکال دو, میں نے عید پڑھنی ہے. بہترین چاہیے, اپنے لیے بہترین لینا ہے, اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے. خود غور کریں, خرچ کیجئے گا, دل سے کریں, اللہ اور نوازے گا. اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا, یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا, غریبوں کی مدد کرنے کا. کسی کی افطاری اچھی کر دیں, کسی کی سحری اچھی کر دیں, کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا, اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. مگر آج حال یہ ہے, یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے, ان کی ویلتھ پتہ ہوتی ہے مگر زکوٰۃ پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں. میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں کہ زکوٰۃ تو پوری دو یار, یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے, یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا, بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی, وہ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. میں جب سے میں نے بانٹنا شروع کیا ہے میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے, میں خود حیران ہوں. میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی, میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں, ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے, میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے, بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں, توحید, روزہ, نماز, حج اور زکوٰۃ. ہم زکوٰۃ کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے, کوئی 5 لاکھ دیتا ہے, کوئی 10 لاکھ دیتا ہے. زکوٰۃ کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکوٰۃ کا یہ مستحق ہے کہ نہیں, میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں, یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں. بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے, لمپ سم اماؤنٹ دے دینی ہے, یہ نہیں چلے گا. خدا را یاد رکھیے, زکوٰۃ پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ بلیو کریں, جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے, آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا. اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکوٰۃ, کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتا ہے, صدقہ کرتا ہے, اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے, ایک صدقہ دینے کا, ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بات زکوٰۃ بچ جائے, پھر میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے, تو اپنی زکوٰۃ کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں, اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرتی اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے, بازو کا جسم پر نشان پڑ جاتے. تو مولا علی شیر خدا نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فاطمہ نبی پاک کے پاس کچھ غلام اور کنیزیں آئے, اب وہاں جا کر ان کے پاس کوئی غلام ساتھ لے آئے تاکہ گھر کے کوئی کام کر لے, کوئی کنیز آ جائے. تو آپ گئی تو کہتی ہے نبی پاک کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے, تو میں نے بات نہیں کی, میں گھر آ گئی. نبی پاک علیہ السلام شام خود تشریف لے آئے, فرمایا کہ اے فاطمہ کیوں آئی تھی؟ کہتی میرے عرض کی حضور گھر کے کام کاج کے لیے کوئی خادم مل جائے. سرکار دو عالم علیہ السلام وہ خاتون جنت جن کو فرمایا کرتے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کے بارے میں اگر نبی پاک نے کیا یہ نہیں کیا کہ انہیں غلام دے دیا یا کوئی خادم دیا, یار آقا نے فرمایا اے فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو. اللہ تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہاں پہلے تسبیح فاطمہ کی خوبصورت بات بتا دوں, علماء فرماتے ہیں اگر کوئی تھک جائے, آج بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو کام کاج سے تھک جاتا ہے, روزے میں تھک جاتا ہے, تسبیح فاطمہ پڑھ لے, انشاءاللہ آپ کی تھکن جو وہ ریلیز ہو جائے. سبحان. مگر یہاں اسلامی بہنوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ جو گھر کے کام کاج نہیں کرتی, اور یہاں ایک اور پرابلم کیا ہو گیا اشفاق بھائی, طلاق کا ریشیو بڑھتا جا رہا, اور اس کی ایک بڑی وجہ, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو گھر کے کام کاج سکھانا ہی چھوڑ دیا.
اب ماسیاں گھر میں ہیں، کام کرنے والیاں ہیں، تو بندہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے میرے بچی کو کام کرنے کی. لیکن جس سسرال میں اس نے جانا ہے، اگر اس کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا، گھرستی نہیں آتی، اس کو کپڑوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، طے کیسے کرے کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اتنا کورا اپنی بچی کو رکھتے ہیں کہ بعد میں نیکسٹ لائف میں اس کو مشکل ہو جاتی ہے. یہاں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بے شک اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے گھر میں ملازمین کیوں نہ ہوں، آپ بچی کو گھر کے کام کاج ضرور سکھائیں، کیونکہ جو بھی خاتون گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی ہے وہ دوسرے گھر کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے. ہمیں اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے. تو اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک خادم کیا جنتی خادم دے سکتے تھے؟ آپ تو جنتی خزانوں کے مالک ہیں نا، مگر آپ نے اپنی بچی کی تربیت اس طرح فرمائی. تو یہاں ماں باپ کے لیے بھی ایک درس ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت کیسے کریں، اور یہاں ان بچیوں کے لیے بھی درس ہے. عید کے دن قریب آ رہے ہیں، تو جو بیچارے ایسے لوگ ہیں جو مڈل کلاس ہیں یا غریب لوگ ہیں، ان کے گھروں میں فرمائشی لسٹ شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں عید کے دنوں میں یہ بھی چاہیے، یہ والے کپڑے بھی چاہیے، تو یہ بھی چیزیں چاہیے. اب وہ کہتے ہیں ہمارا کھانا مشکل سے پورا ہو رہا ہے، مگر گھر کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے ہمیں چاہیے. تو یہاں میں عرض کروں گا کہ میری وہ بہنیں مجھے اگر سن رہی ہیں، گھر کے افراد سن رہے ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا صدقہ لیجئے کہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، اور نبی پاک کے فرمانے پر خدا نہ خواستہ انہوں نے آرگیومنٹ نہیں کیا، انہوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کام کیا. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیلیبریٹلی فاقے والی، غربت والی، دانستہ زندگی گزاری. آپ کے لیے تو جنتی خزانے آ سکتے تھے مگر آپ فاقوں میں رہا کرتی تھی. تو یہاں میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے بچوں کے والد ہیں، یا آپ کے اپنے والد ہیں، یا بڑے بھائی ہیں، اور ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اور آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں نہیں وہ لے کر دے رہے، تو پلیز انہیں پریشر نہ دیجئے، کیونکہ بعض اوقات گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے یا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ بیچارے مریض ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ نہ کرے وہ حرام کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یا تو گھر میں حرام روزی آتی ہے، یا اللہ نہ کرے پھر کوئی قانونی کارروائی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ان تمام ہمارے غریب مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما دے، ان کے رزق میں اللہ وسعت دے دے، مگر پریشر نہ دے. تھوڑا سا وقت مگر مشکل ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، انشاءاللہ جلد اچھے دن آ جائے گا. اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی. عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی، اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی. مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے. ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے. باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے. معاذ اللہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے. اللہ اکبر. عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھی. عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا. کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی. بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی. جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں. پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ایسی ایسی رسمیں تھی، ایسے رواج تھے. عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت
کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئی۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھی، انتہائی مجبور و لاچار تھی، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئی۔ چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہے۔ اللہ اکبر! گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں۔ اللہ اکبر! عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ سبحان اللہ! اب اس آیت کا شان نزول ابن جریر، ابن جریر و ابن ابی حاتم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص مر جاتا تو اس کے وارث مرد اس فوت شدہ کے مال کے ساتھ اس کی بیوی کے بھی مالک بن جاتے تھے۔ اس کو روکنے کے لیے آیت کریمہ کا پہلا حصہ کرہن تک نازل ہوا۔ اچھا، پھر امام زہری فرماتے ہیں کہ بعض خاوند جن کو اپنی بیویاں ناپسند ہوتی تھی تو وہ انہیں نہ تو اچھی طرح بساتے تھے نہ انہیں طلاق دیتے تھے، بلکہ ان کی موت کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کے گھر اور ان کے نکاح میں وہ عورت فوت ہو جائے اور اس کی تمام میراث لے لیں۔ ان کو اس ظلم سے روکنے کے لیے اس آیت کریمہ کا ایک حصے کا نزول ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ عورتوں کو طلاق دیتے، پھر رجوع کرتے، پھر طلاق دیتے، اس طرح اس کو معلق رکھتے تھے، نہ وہ ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ ٹھکانہ بنا پاتی۔ اس کو منع فرمایا گیا، غرض یہ کہ اس کی زندگی برباد کر دیتے۔ تمام ظالم خاوندوں کو اس ظلم سے روکنے کے لیے آیت کریمہ کا آخری جز نازل ہوا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا آئیے اس آیت کے پس منظر میں آج کے دور کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ موجودہ کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ یہاں تو جو حالات زمانہ جاہلیت کے بیان کیے جا رہے ہیں ان پر غور کریں۔ انہی حالات میں کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارا معاشرے میں بھی اس وقت یہی حالات چل رہے ہیں؟ بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کروانا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ذہنی اذیتیں دینا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا، کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا،
دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لتاڑنا، جھاڑنا وغیرہ. عورت بیچاری شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے اور شوہر صاحب فرعون بنے بنے آگے آگے جا رہے ہوتے. عورت کے گھر والوں سے صراحتاً بیوی کے ذریعے نت نئے مطالبے کیے جاتے ہیں، کبھی کچھ دلانے اور کبھی کچھ دلانے کا. الغرض ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جا رہی؟ اللہ عز و جل کرے کہ قرآن کی یہ آیتیں ان لوگوں کو سمجھ آ جائیں اور وہ اپنی اس بری روش سے باز آ جائیں. میز ان آیات کی روشنی میں وہ لوگ بھی کچھ غور کریں جو اسلام سے شرمندہ سے رہتے ہیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بہت سختیاں ہیں. وہ دیکھیں کہ اسلام میں عورتوں پر سختیاں کی گئی ہیں یا انہیں سختیوں سے نجات دلائی گئی ہے. سبحان اللہ. اب اگلا اس آیت کا جو ایک جز ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو. گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک بہت عمدہ نفسیاتی طریقہ بیان کیا جا رہا. بیوی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر بدخلقی یا صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو، بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بنے. یہ طریقہ صرف میاں بیوی کے تعلقات کے لیے نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائیوں. بہت خوبصورت قرآن کا یہ حکم ہے. اگر ہم پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی. مثال کے طور پہ زندگی کے ہزاروں معاملات میں اس پازیٹیونیس کو، اس مثبت طریقے کو اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں، شامل کر لیں اپنی زندگی میں، تو زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر کسی کی بیوی بدصورت ہے لیکن اس سے آدمی کو نیک اولاد حاصل ہے، یا اگر بدصورتی کو گوارا کر لے تو اس کی زندگی امن سے گزرے گی. لیکن اگر طلاق دے دے تو بعض اوقات نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیوی تو چھوٹ جائے گی مگر بچے بھی چھوٹ جائیں گے. ساری زندگی ایسی تکلیفوں اور اذیتوں میں گزرتی ہے. اولاد کے حصول کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، حقوق کی لڑائی میں جناب بندہ مصروف ہو جاتا ہے کہ پھر زندگی کوئی اور کام کی نہیں رہتی. یوں ہی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی ادارے میں، کسی آفس میں ایسا بندہ رکھا ہوتا ہے جو بندہ کسی وجہ سے پسند نہیں آ رہا ہوتا مگر اس کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہے لیکن نظام کے لیے وہ ضروری ہے تو اسے چلنے دیا جائے. اور اگر اپنی ناپسندیدگی کوئی فیصلہ کر دیا، فارغ کر دیا، تو بعض اوقات پورے آفس کا، پورے ادارے کا نظام بیٹھ جاتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسی جگہوں پر فوائد کو دیکھتے ہوئے چھوٹی موٹی باتوں کو برداشت ہی کر لینا چاہیے. سب سے پہلے نافرمان بیوی کو اپنی اطاعت کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات بتائے جائیں. نیز قرآن و حدیث میں اس تعلق سے منقول جو فضائل ہیں اور وعیدیں ہیں وہ بتائی جائے. اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو ان سے اپنے بستر الگ کر لو، پھر بھی نہ مانے تو مناسب انداز میں انہیں سزا دی جائے. اس مار سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ دیگر بدن پر ایک تو ضربے لگا دی جائیں. وہ مار مراد نہیں ہے جو ہمارے یہاں جاہلوں میں رائج ہے کہ چہرے پر اور سارے بدن پر مارتے ہیں، مکوں، گھوسوں اور لاتوں سے پیٹتے ہیں، معاذ اللہ ڈنڈا یا جو کچھ ہاتھ میں آئے اس سے مارتے اور لہو لہان کر دیتے ہیں. یہ سب حرام، ناجائز اور گناہ کبیرہ اور پرلے درجے کی جہالت ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور پھر اگر وہ اپنی غلطی پر معافی مانگ لے تو قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، یعنی جب گناہ کے بعد توبہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیتا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تمہاری زیر دست عورت جب قصور کرنے کے بعد معافی طلب کرے اور نافرمانی چھوڑ کر اطاعت گزار بن جائے تو اس کی معذرت قبول کر لو اور توبہ کے بعد اسے تنگ نہ کرو. بیوی جب غلطی پر معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. اس آیت سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو عورت کے 1000 بار معذرت کرنے، گڑ گڑا کر پاؤں پکڑنے، طرح طرح کے واسطے دینے کے باوجود اپنی ناک نیچی نہیں کرتے اور صنف نازک کو مشق ستم بنا کر اپنی بزدلی کو بہادری سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بہادروں کو عاجزی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس آیت سے جو مدری پھول سیکھنے کو ملتے ہیں اس کو سمرائز کرتے ہیں، اس کا خلاصہ سن لیتے ہیں.
کہ نمبر 1 عورت پر بلا وجہ بدگمانی نہ کرے، بغیر تحقیق کے اسے برا نہ سمجھے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کبھی بد شکل اور بد اخلاق والی بیوی سے بھی اچھی اولاد عطا فرما دیتا ہے، جس سے باپ دین و دنیا میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، جسے اچھی اولاد ملی اسے دونوں جہان کی خیر مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی مغفرت کروانے والی اولاد عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمیں ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کی عطا پر قناعت نصیب کرے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اے کاش تھوڑی بہت مشکل آ جائے تو اس کو صبر کرنا بھی نصیب ہو جائے۔ کیا خوبصورت قرآن ہے اور کیا پیارے اس کے پیغام ہیں۔ عورت کے لیے افضل چیز یہ کہ اسے کو غیر مردہ دیکھے۔ اب یہاں بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ تیار ہو کر ایسی چیزیں پہن کر ایسا میک اپ کر کے باہر نکلنا ہے تاکہ لوگ دیکھیں۔ کتنا فرق ہے، یعنی ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہی ہیں۔ والد کتنا سمجھا لے گا، بھائی کتنا سمجھا لے گا، آپ خود سے یہ فیصلہ کریں نا۔ ہمیں پڑھنا چاہیے اور گھر میں بی بی فاطمہ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے۔ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، مرد کتنی کوشش کر لے گھر کا ماحول بدلنے، اگر گھر کی ایک عورت بدل جائے نا اور وہ نیک بن جائے، آپ دیکھیں گھر کا ماحول کیسے بدل، جو امپیکٹ لیڈیز ڈالتی ہے نا گھر کے ماحول کو بدلنے میں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک اسلامی بہن با پردہ ہو جائے، با عمل ہو جائے، تہجد گزار ہو جائے، اس کا جو امپیکٹ آتا ہے نا بچوں پر اور گھر پر، اللہ اکبر، وہ امیزنگ ہو۔ واقعی ہمیں اپنے گھر میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، اور اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اس پر عمل کرا۔ خاتون جنت اتنی حیا والی، اتنی پردے والی ہیں کہ زندگی بھر تو پردہ کیا، مگر جب آخری وقت آپ کو ایک ڈولی دکھائی گئی جس میں ایسی ڈولی جنازے کی بنائی گئی، آپ کو بتایا گیا کہ اے بی بی، آپ کا جنازہ جب اس میں لے جایا جائے گا کسی غیر مرد کی آپ کے جنازے پر نظر نہیں پڑے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے سے لے کر اس دن تک آپ مسکرائی نہیں تھی، ایک ہی بار مسکرائی اس ڈولی کو دیکھ کر، جس سے یہ انہیں اطمینان ہو گیا کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ اور ہماری خاتون جنت کے پردے کا عالم یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آپ پل صراط سے گزریں گی تو قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں یہ اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، نگاہیں نیچی کر لیں، خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے۔ ایسی با پردہ خاتون جن کا ہم سب اب ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، پنجتن کا اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں۔ میری اسلامی بہنیں سوچیں کہ وہ تو جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے، اس کی تمنا کریں، اور آج ہماری بہنیں بازاروں میں بے پردہ گھومیں۔ یہ سچی غلامی نہیں ہے اہل بیت کی۔ ان کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے جو میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، اپنے گھر میں پردے کی ترکیب بنائیے، گھر والوں کو سمجھائیے بے پردگی گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ خود سے یہ پلان کر لیں، انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بے پردہ نہیں گھومیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حیا کی توفیق نصیب فرمائے۔ نسبت سرکار کیا ہے سنیے گا۔ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی نے کہہ دیا کہ اے صفیہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کوئی فائدہ نہ دے گی۔ تو حضرت صفیہ نے یہ سنا تو آپ بڑی غمزدہ ہو گئیں، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ خبر پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک جلال کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت بلال سے فرمایا اے بلال، لوگوں کو جمع کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مدینے کے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، اور فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی۔ قیامت کے دن ہر حسب و نسب یعنی نسلی اور سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا، مگر میرا سبب اور نسب کہ وہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے، یعنی قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، مگر نبی پاک سے جو رشتہ ہے، جو آپ کی آل، آپ کے قرابت داروں کا رشتہ ہے، وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ علامہ سید ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تقریباً انہی الفاظ کی حدیث کئی سندوں سے مروی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب پاک
آپ کی اولاد کو ضرور نفع پہنچائے گا. یہ دنیا سے اچھے حال میں رخصت ہوں گے, آخرت میں نجات پائیں گے. بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار دنیا اور آخرت میں بڑی سعادت مند ہے. سبحان اللہ, ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسا رشتہ ہے کہ جب مرد اور عورت کا انتقال ہو جائے تو مرد کے لیے اب غیر ہو جاتی ہے, اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے, رشتے ختم ہو جاتے ہیں. باپ بیٹا بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے. مگر سبحان اللہ, قربان جائیے اہل بیت کی شان پر کہ ان کا پاکیزہ نسب وہ مبارک اور مضبوط رسی ہے جس نے کبھی نہیں ٹوٹنا ہے. یہ نسب دنیا میں بھی قائم ہے, قبر میں بھی قائم ہوگا, حشر میں, میزان پر, پول صراط پر, ہر جگہ انشاءاللہ یہ کام آئے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً نبی پاک کی اہل بیت جو اس زمانے میں تھی اور اس کے بعد آج بھی جو سید صاحبان ہیں, ہمیں ان سے بھی محبت سے پیش آنا ہے, ان کا بھی ادب کرنا ہے. ان کی رگوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون دوڑ رہا ہے. سبحان اللہ. ہم جو غیر سید ہیں, بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں, ہم ہزاروں سال اللہ پاک کی بے ریا عبادت کریں, بغیر دفلاوے والی ہزاروں سال عبادت کر لینا اور ساری زندگی سجدے میں گزار دیں, ہمیں وہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا جو سید زادوں کو حاصل ہے, کیونکہ سید زادے نبی پاک کے جسم پاک کا حصہ ہیں. ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون ہے, اور غیر سید کو یہ نسب اور یہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات ہمیشہ ایڈمٹ رکھنی ہے کہ آل رسول کی شان نرالی ہے, اور ہمارے بزرگان دین, ہمارے صحابہ نے اس کو اسی انداز سے ٹریٹ کیا. اپنے دور میں جس طرح وہ آل رسول سے پیار کرتے تھے, یہ ہم سب کے لیے درس ہے. تقریباً 85 سالہ ایک حجت بیوی سنہری جاریوں کے روبرو سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئی. اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صلاۃ و سلام عرض کرنا شروع کیا, مگر اس خاتون کی ایک اور خاتون پر نظر پڑی کہ جو کتاب کے ذریعے بڑے القاب کے ساتھ, بڑے تلفظ کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کر رہی تھی. وہ دیکھ کر بیچاری ان پر بڑھیا کا دل ڈوبنے لگا. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں تو پڑھی لکھی ہوں نہیں جو اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ سلام عرض کر سکوں. مجھ ان پڑھ کا سلام آپ کو کہاں پسند آئے گا؟ دل بھر آیا, رو دھو کر چپ ہو رہی. رات جب سوئی تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی رہ کر جاگ اٹھی. کیا دیکھتی ہے کہ سرہانے امت کے والی سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. لمحہ مبارکہ کو جنبش ہوئی, رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے, مایوس کیوں ہوتی ہو, ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول فرمایا ہے. تم اس کے مددگار ہو, تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل, جو تڑپ رہے ہیں مدینے جانے کو. یقین کیجئے تصور کے لیے پاسپورٹ ضروری نہیں, تصور کے لیے ویزا بھی ضروری نہیں. آؤ آج تصور میں اس مبارک محفل میں ہم بھی مدینے کا سفر اختیار کرتے ہیں. ظاہری عبادتوں میں, جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا. تو یہ دو اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول تھا. اب ذرا سنیے گا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے. جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا, پر ایک نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں, مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. اب آگے چلیں. حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اگر کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی, یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے, بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے, تو اب جنگ پہنچ گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی,
اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی یا کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں. ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا، تو آپ اب اس کو کیا کرتے کہ اب پتہ تو نہیں کیا ہوا، ان کے ساتھ ساتھ خیریت سے آ جائیں، تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے، اس کی خبر نہیں آ رہی، یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے، یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ کہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا. حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی، وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ، نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں، جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ. تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے. تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے، اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. It means نماز is relaxation for all of us. نماز is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. مکروہ وقت نہیں ہے، آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی آپ کی، نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی. آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، and he was billionaire on that time. سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں. آپ کا ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی، انکانشیس ہو گیا، تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ، لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے، آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ تو کہا جی. تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟ دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ 1 مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا. تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں. ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جب بیان میں آئیں تو صرف بیان نہیں سننا ہے، ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے. تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہیں، کلیمٹی میں ہیں، تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی. بادل گرجتے تھے، آندھی چلتی تھی، کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی، نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. چاند گہن ہو رہا ہے، پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن، ہونے والی لگ رہی ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے. ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی، اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے. آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے، یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے، واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا مدد لے، میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا. مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اچھا اب صبر کے بارے میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے ہیں تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو. یقیناً یہ بھی صبر ہے، مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے، جو اس سے بھی افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے، حرام کے لیے دل چاہے، نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں
اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا، یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے، ہمیں کوئی برا بلا کہے، ہم اسے معاف کر دیں، صبر کریں. یہ جسمانی تکلیف ہے، کاروبار میں پرابلم ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ دو قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا، آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں، جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا. صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات، گناہ کا جی چاہتا ہے، کیونکہ نفس ہے نا، وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے، وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں، وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا. لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ. دل چاہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کر لے، کوئی دیکھنے والا نہیں، علاقہ بھی چینج کر لیا، شہر بھی تبدیل ہو گیا، nobody here to watch you، مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا نارملی اگر غور کریں گناہ کرتے کیوں ہیں؟ جتنے بھی گناہ ہے، واٹ ایور دا لسٹ آف گناہ اٹھائیے. کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، معاذ اللہ، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، واٹ ایور. ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے، ٹیسٹ. ٹھیک ہے؟ غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے، بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے، جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا لیکن یہ تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی. اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں، فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے، آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم، مگر اس کا جواب باقی ہے، عذاب باقی ہے. اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے. تو کیا فرمایا؟ انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا، انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، عذاب باقی رہ جائے گا. اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے، فرماتے کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا، تکلیف ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا. اب مثال دیتا ہوں، اس کی 2-3 ایگزامپل سمجھیے. گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے، لذت پاتا ہے، وہ گناہ ختم، عذاب باقی. اب نیکی میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کے لیے اٹھنا، نیند آ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، فجر پڑھا، وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا، واپس سونا ہے تو سو جائیے، مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے. رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد کے میں بلاتا ہے، یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے، نہیں یار دل نہیں چاہ رہا، آپ آ گئے، آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے، پھر چلے گئے، وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا، مگر ثواب باقی رہ گیا. تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا، جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا، آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے. 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، بری باتیں کروں گا، 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا، 2 ڈھائی 3 گھنٹے، بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا، قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا. اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا، مزہ نہیں آ رہا، بوریت ہوگی، چھوڑنا یار، تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے، آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، بس 2 گھنٹے کی، اور ثواب باقی رہ جائے گا. لیٹس ڈو اٹ. اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا، کیا خوبصورت آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا
اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. مبارک ہو ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، صبر کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، رک جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک نہیں 2 جنتیں ہیں. سورہ رحمان کی ہی آیت ہے. تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے. ہاں دل بہت چاہتا ہے، مگر یہ صبر جو ہے نا، ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے، جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے، وہ یہ صبر ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا، برا بلا کہا، یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی. اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ کو. اب غصے کا اظہار نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، گالی کا جواب گالی، اینٹ کا جواب پتھر. انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا. یہ ہماری شریعت ہمیں نہیں سکھاتی. اچھا آج کل کسی کو کون ہے یار اب کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں بھائی، میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں گے کمزور آدمی ہوں. مجھے اپنا روب بھی تو رکھنا ہے، میں بھی تو پتا چلے کون ہوں، اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں. سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جو ٹٹ فار ٹیٹ کرتا ہے، گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے. وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے، میں بھی ویسا ہی ہوں. او بھائی. اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل، جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں، بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے. جناب والا شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حکایت الصالحین نامی کتاب ہے اور اس میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ موجود ہے جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے. ذرا توجہ سے آپ سب نے بیان کو سننا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی نے ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے. اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے. آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا. آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے. بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے. آپ کو بڑا تجسس ہوا، آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے. مینڈک نے کیا کیا، اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا. اب بچھو پھر چلنے لگا، آپ پیچھے جانے لگے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر بدہوش پڑا ہوا ہے، بے ہوش. اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا. وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں. اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب